کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی شخص پہلی مرتبہ بیت اللہ جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے، اس وقت بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وجد کا عالم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی ہوتی ہے۔ یوں تو کعبۃ اللہ کو جتنی بار دیکھو جی نہیں بھرتا، کیف و مستی کا عجب عالم ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کو پہلی بار دیکھا، جن لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو، انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ کیفیت کبھی زندگی بھر بھلائی نہیں جاتی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بندہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ اس لیے شاعر نے اس کیفیت کو جب اپنے اشعار میں قید کیا تو یوں کیا: پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو سیاہ رنگت کعبۃ اللہ کے غلاف پر ہے، اس سیاہ رنگ میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ بظاہر وہ سیاہ ہے مگر انسان کے اندر سفیدی پیدا کرتا ہے۔ جب اس پہ نظریں جم جاتی ہیں، ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بندہ مومن جب کعبۃ اللہ پہ اس کی نظر پڑتی ہے، اس کا جسم لرزنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا وجود
اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، پورا وجود، صرف زبان نہیں بلکہ سر تپا وہ اس پر لرزاں طاری ہوتا ہے۔ مگر ایک جسم اور ایک روح ایسی بھی ہوتی ہے، ایک دل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ اس کے سامنے ہو تو پہلی نظر پڑ جانے کے لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں جو لوگوں نے بیان کیے، مگر پہلی نظر اللہ ایک شخص ایسا بھی ہے جب اس کی پہلی نظر پڑی تو اس پر کوئی خوف طاری نہ ہوا، اس پر یہ وجدان بھی طاری نہ ہوا کہ اللہ کا گھر ہے اور میں ہوں، مگر اس پر یہ کیف طاری ہوا کہ یہ میرے اس محبوب اور دلبر کا گھر ہے، یہ میرے اس عزیز ترین ہستی کا گھر ہے کہ جس کے گھر کو دیکھ دیکھ کر میں بلائیں لے رہا ہوں، مجھے پیار آ رہا ہے، مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہو رہا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن حج یا عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو بلا شبہ اس پر ایک روحانی کیف طاری ہو جاتا ہے، اور جب سفر کی منزلیں طے کر کے حرم کی زمین پر قدم رکھتا ہے، حدود حرم میں داخل ہوتا ہے، تو اس سرزمین کی برکتیں بھی بندہ مومن کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں۔ حدود حرم کے شرعی اور فقہی احکام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سرزمین کی روحانی، عرفانی اور ایمانی لذتیں بھی قدم رکھتے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جب یہ کعبۃ اللہ کی جو حدود ہیں، حدود حرم ہیں، اس سے قبل کئی میل پہلے جب آپ کو وہ گھڑی نظر آتی ہے، وہ مناظر نظر آتے ہیں، وہ نشانیاں نظر آتی ہیں جو آپ کو بیت اللہ سے قریب کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کا وجود بعد میں قریب ہوتا ہے، آپ کی روح پہلے وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ باادب کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ، وہ روحانی کیفیت، وہ شرابور نور سے وجود جب اللہ رب العزت کے اذن اور اس کی اجازت سے اس کے حرم میں داخل ہونے جا رہا ہوتا ہے، وہ جو محسوسات ہوتی ہیں، ان کیفیات کو شاعر نے اپنا اظہار بیاں بنایا اور یوں کہا کہ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا۔ اللہ اکبر، کیا بات! خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی، دل محو التجاؤں میں تھا۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، یہ کون سا گھر ہے؟ یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ تم کس گھر کے سامنے کھڑے ہو؟ یہ در، یہ گھر ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، مجدہ ہو بے کسوں کہ صلاح اچھے گھر کی ہے۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کے نور کی برستی ہوئی بارشوں میں نہاتے ہوئے زائرین مکہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک کیف، ایک مستی کا عالم ہے، کوئی پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں گھبراہٹ سے، اور کوئی پیار سے دیکھ دیکھ کر بلائیں لیتا ہے، کوئی کعبے کو اتنی محبت سے دیکھتا ہے، اسے وہ دلکشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ گھر اس کا ہے جو میری شہرک سے بھی قریب ہے، جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے، جو میرا سب سے گہرا دوست ہے۔ چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، اور مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اب جو لوگ ہوتے ہوئے آتے ہیں یا جو لوگ براہ راست کعبۃ اللہ تک پہنچتے ہیں، کعبۃ اللہ
چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ گھر برکت والا بھی ہے، عالم کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے، اور روئے زمین پر قائم ہونے والی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، جو کہ آج کفر و شرک سے، بت پرستی سے، ضلالت و گمراہی سے پاک ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ اللہ، کعبۃ اللہ میں جو روحانی کیف و سرور ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کیف، اس سرور، انہی رحمتوں، انہی برکتوں، انوار و تجلیات کا ذکر شاعر نے اپنے الفاظ میں کیا اور ایسے کیا۔ ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و غیرت خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، جو ملتزم پکھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پکھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، جو ملتزم پکھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔